اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 20 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا فیض عام سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہولے پولے اور بولے۔ تزادستان میں جب بھی کسی سیاسی جماعت یا گروہ پر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اندر تقسیم یا گروپ بندی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کی سب سے پاپولر جماعت تحریک انصاف واضح طور پر مطلب ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ آج کی پاپولر جماعت ہے کہاں پر، کس جگہ پر ہے؟ ایک ان کا احتجاج تو کامیاب نہیں ہوا، آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے پاپولر جماعت آج کی پاپولر۔ وہ جو 28 مئی کو جو ان کو جو جنوری میں جو دسمبر میں واقعہ تھا جب الیکشن ہوئے تو جو ان کو ووٹ پڑے اس میں سے اب پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزر گیا ہے۔ اب پاپولر کس جگہ آپ کو نظر آئی؟ کیسی پاپولر جماعت ہے؟ صرف اس کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ اس کو پاپولر لکھتے ہیں، مہربانی کریں اس کو پاپولر جماعت نہ لکھیں۔ پاپولر جماعت تحریک انصاف واضح طور پر 3 گروپوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ پنجابی زبان میں ان گروپوں کو ہولے پولے اور بولے کہہ لیتے ہیں۔ یہ تینوں گروپ اندرونی طور پر منقسم بھی ہیں اور ان کے نقطہ نظر میں شدید اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ جوں وقت آگے جائے گا یہ سختیاں بڑھیں گی، یہ گروہ بندی مضبوط ہوگی۔ ترمیم پر ووٹنگ کے درمیان تحریک انصاف کے اندر آراء کا یہ ٹکراؤ واضح طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ پنجابی ہو یا کوئی بھی صدیوں پرانی مستعمل زبان، اس کے الفاظ کے معنی بہت گہرے اور مطالب بڑے ہوتے ہیں۔ کئی لفظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دوسری زبانوں میں ان کا ہم معنی یا ہم پلہ لفظ ہی نہیں ہوتا۔ آئیے ہولے پولے اور بولے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہولے کا اردو ترجمہ ہلکا ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کا مفہوم لائٹ ویٹ ہو سکتا ہے، لیکن پنجابی میں اس کا مطلب ان تراجم سے کہیں گہرا ہے۔ ہولا کردار اور اعمال کے اعتبار سے کمزور اور ہلکے شخص کو کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو کمزور کہنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہولا ہے۔ اس سے بڑی توقعات وابستہ نہ کریں۔ تحریک انصاف میں بھی دوسری جماعتوں کی طرح ہولے لوگ موجود ہیں۔ کچھ دباؤ میں آ کر پارٹی چھوڑ گئے، کچھ چھوڑ جائیں گے تو کچھ اپنی پارٹی سے نالاں رہتے ہیں۔ ان میں نہ کردار کی مضبوطی ہوتی ہے، نہ اپنے موقف پر کھڑے رہنے کی جرأت۔ تحریک انصاف کے کئی حامی زبان کے تو بہت تیز ہیں، سوشل میڈیا پر کشتوں کے پشتے لگا رہے ہوتے ہیں، مگر جب مظاہرے کی کال دی جاتی ہے تو گھر سے ہی نہیں نکلتے۔ یہ ہولے لوگ پارٹی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے لیکن دوسروں پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، گریز نہیں کرتے۔ ہولے لوگ دراصل موقع پرست ہوتے ہیں۔ سب سے دلچسپ گروہ پولے ہیں۔ پولا پنجابی کا ایسا لفظ ہے جس کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا محال ہے۔ بظاہر اس کا انگریزی ترجمہ سافٹ ہے اور اردو میں اسے نرم کہا جاتا ہے، مگر یہ تراجم پنجابی لفظ پولا کا صحیح مفہوم ادا نہیں کرتے۔ پولا سمجھنے کے لیے آم چوسنے کے عمل کو یاد کرنا ہوگا۔ آم چوسنے سے پہلے اسے ہاتھوں سے دبایا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اسے چوسنے میں آسانی ہو۔ آم کو نرم کر کے اسے چوسنے کے لیے تیار کرنے کے عمل کو پنجابی میں پولا کہتے ہیں۔ کافی عرصہ سے تحریک انصاف مقتدرہ کا ہدف ہے اور اس کی قیادت سے لے کر اراکین اسمبلی تک کو پولا کیا جا چکا ہے۔ میرے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی لیڈروں کے مقتدرہ اور ایک اہم ترین وفاقی وزیر سے براہ راست رابطے ہیں۔ مقتدر اور متذکرہ وزیر ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے ہیں اور جواباً وہ لیڈر ان سے پارٹی کے اندر اپنی مشکلات پر قابو پانے میں مدد لینے میں گنڈا پور کے رابطے تو ازر من الشمس ہیں۔ بانی بھی
باقی بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہے۔ مقتدرہ حکومت تحریک انصاف کے اندر اپنا کام دکھا چکے ہیں، انہیں کسی حد تک کامیابی ملی ہے۔ یہ تو علم نہیں مگر اس سارے عمل کا نتیجہ ترمیم پر ووٹ کے وقت ظاہر ہو کر رہے گا۔ تیسرا گروہ بھولے لوگوں پر مشتمل ہے۔ پیپلز پارٹی میں اسی گروہ کو جیالے اور مسلم لیگ نون میں انہیں متولے کہا جاتا ہے۔ بائیں بازو والے اپنے اس گروہ کو سرخا کہتے ہیں اور دائیں بازو والے انہیں جہادی قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی پارٹی سے وفادار ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے مخالف انہیں یوتھیا کہتے ہیں اور وہ خود کو انصافی اور عمرانی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مقتدرہ ایسے لوگوں کو بھولا قرار دیتی ہے۔ اس کی نظر میں یہ لوگ بھولے بھٹکے ہوتے ہیں، جھوٹے بیانیے کے اسیر ہیں اور جن کے لیڈروں کو انہوں نے دیوتا بنایا ہوا ہے وہ ناکارہ بت ہیں۔ اس لیے ان وفاداروں کو بھولا سمجھا جاتا ہے اور مقتدرہ ان پر اپنا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتی۔ اس کا زیادہ زور ہولے اور پولے لوگوں پر ہوتا ہے۔ انہیں وہ دو گروہوں میں اسے اکثر کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے معاملے میں ہولے اور پولے مقتدرہ سے دوستی گانڑ چکے ہیں۔ صرف بولے ہی سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی پولا غائب ہو کر خفیہ شادی کر کے مزے میں ہے اور کوئی دوسرا پولا یہاں معافی تلافی کروا کے باہر بیٹھا ڈالر کما رہا ہے، خود محفوظ بیٹھا ہے اور لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ کمائے گئے لاکھوں ڈالر کہاں لگائے؟ مختلف علاقوں سے لوگوں سے مشورے کر رہا ہے کہ کچھ ہولے اور پولے بظاہر بڑھ کے مارتے ہیں، اندر جا کر 12 ٹہنی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یادش بغیر جب 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور آئی جے آئی میں لڑائی زوروں پر تھی، اس زمانے کی مقتدرہ آئی جے آئی کی حامی اور پیپلز پارٹی کے سخت مخالف تھی۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی وہ اپوزیشن میں تھی مگر اس کے 100 سے زیادہ اراکین تھے جو پنجاب حکومت کے لیے اسمبلی کی کارروائی چلانے کو مشکل بنائے رکھتے تھے۔ مجھے اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی انتہائی قریبی شخصیت نے اسی وقت بتایا تھا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں موجود پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پہلے سرمئی اور سرخ رنگوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان رنگوں کا مطلب بالترتیب وہی ہولے پولے اور بھولے تھا۔ انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ ہم 15-20 اراکین اسمبلی کو پولا کر چکے ہیں۔ میں نے استفسار کیا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر ایک رکن پر تحقیق کی، اگر کوئی کشمیری ہے تو ہم نے اس سے کشمیری کنیکشن بنا لیا ہے، کوئی جاٹ ہے تو اپنے وفادار جاٹ کو اس کے پیچھے لگا کر اسے پولا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ ہم پر سخت تنقید نہیں کرتے، ہم بھی خفیہ طور پر ان کے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج کی تحریک انصاف کے ہولوں پولوں اور بھولوں کو دیکھتا ہوں تو 34 سال پہلے کی مقتدرہ اور اس کے بغل بچہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کی حکمت عملی یاد آ جاتی ہے۔ آج بھی وہی حکمت عملی جاری اور ساری ہے، بس حساب یہ ہونا ہے کہ کتنے ہولے، کتنے پولے اور کتنے بھولے ہیں۔ جس صورتحال سے تحریک انصاف گزر رہی ہے اس سے پیپلز پارٹی بھی گزری۔ اس کے بڑے لیڈر مقتدرہ سے در پردہ ملے ہوئے تھے۔ نون پر افتاد آئی جب بھی یہی حال تھا۔ ایک نئی بات البتہ بقول الٹے ہور زمانے آئے، سچاں نوں پہ ملدے دھکے، جھوٹے کول بہانے آئے۔ افسوس یہ ہے کہ بولوں کی کوئی نہیں سن رہا، وہ سچے ہیں، وہ اس لیے پارٹی جھوٹوں کی یرغمال ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں، فوج سے لڑوا رہے ہیں، خود پیسے کما رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ تھا جناب سہیل وڑیچ صاحب کا کالم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔